بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد اس بلڈنگ کے اوپر حکومت کرنے والے کچھ دوسرے ہوں گے۔ آپ بینک بیلنس بنا رہے ہیں، بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، آپ کا انتقال ہوگی، آپ کے انتقال کے بعد اس بینک بیلنس کے اوپر قبضہ کوئی اور کر لے گا اور اس پیسے سے انجوائے کوئی اور کرے گا۔ اسی وجہ سے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورۃ تکاثر کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگ ابن آدم مالی مالی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، میرا خزانہ، میری سلطنت، میری دولت، میرا پیسہ، میرا روپیہ۔ ابن آدم کی اولاد یہی کوش کہا کرتی ہے اور یہی چیز کو زندگی بھر اسی چیز کو رٹا مارتی رہتی ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا پیسہ، یہ میری دولت، یہ میرا خزانہ، یہ میری بلڈنگ، یہ ساری چیزوں کا رٹا لگائی رہتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم ہے لوگوں کا مال کیا ہے، لوگوں کا خزانہ کیا ہے، لوگوں کی دولت کیا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمارے رسول ہیں، آپ تو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، اے نبی آپ بتائیے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ما اکلتا، جو تم نے کھا لیا اور پچا لیا وہی تیرا مال ہے، کھا لیا پچا لیا وہی تیرا مال ہے۔ او لبستا، اور جو تم نے کپڑا پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، پرانا کر لیا، جس کپڑے کو تم نے پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، پرانا کر لیا، وہی تیرا مال ہے۔ او تصدقتا، اور جو تم نے صدقہ کر لیا، جو تم نے آخرت کے لیے جمع کر لیا، جو تم نے مسجدوں اور مدرسوں کے لیے، یتیموں غریبوں کے لیے تم نے اپنے مالوں کو لٹا لیا، وہی تیرا مال ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مال نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی پیر نہیں، دنیا کا کوئی مولوی نہیں، دنیا کا کوئی انجینئر نہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں، بلکہ یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور بس رسول کہہ رہے ہیں جو اپنی زبان سے وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، نبی نے کہہ دیا وہی تمہارا مال ہے۔ اے دنیا کے اندر رہنے والوں، اے دیوی نگر کے بسنے والوں، اے یہاں کے نوجوانوں، اے یہاں کے نوجوان لڑکیوں، ذرا تصور کرو جس دنیا کے لیے تم دیوانہ بنے ہوئے ہو، اور جس دنیا کے لیے تم پاگل بنے ہوئے ہو، اور اس دنیا کے لیے تم نہ جانے کن کن کی پیروی کرتے ہو، اور کن کن کی کاپی تم کیا کرتے ہو، اور نقش قدم پہ چلا کرتے ہو، ذرا تصور کرو اور سوچو یہ دنیا والے کے نقش قدم پہ چلنے والوں، تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے طاقتور دنیا کے اندر آئے، آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، بڑے تکبر کرنے والے آئے، بڑے پیسے والے آئے اور بڑے خزانے والے لوگ آئے، لیکن آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو قارون جیسا آدمی جو کئی اونٹوں کے اوپر خزانوں کی چابیاں لے کر کے جایا کرتا تھا، آج وہ دنیا میں موجود نہیں۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ دنیا میں موجود نہیں۔ ذرا صدام کو دیکھو جو عراق کے اوپر حکومت کرتا تھا، اور نہ جانے امریکہ کو اور کن کن ملکوں کو اس نے یہاں تک کہ مجبور کر دیا تھا جو سونا اور چاندی کے پلیٹوں میں کھایا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو کیا ہم اور آپ دنیا کے اندر موجود ہوں گے؟ کیا ہم اور آپ موجود ہوں گے؟ اسی وجہ سے قرآن کی وہ آیت کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو۔ دیوی نگر کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جو 2018 کے اندر میری تقریر سنے ہوں گے، لیکن آج دیوی نگر کے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔
بہت سے بزرگ یہ 4 سالہ کے اندر وہ بزرگ جا چکے ہیں، وہ نوجوان مر چکے ہیں، وہ کورونا کی بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہو کر کے مرے ہوں گے، وہ اپنی اصلی موت میں مرے ہوں گے، کوئی کینسر میں، کوئی ہارٹ اٹیک میں، تو کوئی کہیں پہ ایکسیڈنٹ کر کے اس علاقے کے لوگ جنہوں نے میری تقریر 2018 کی توحید اور شرک کے اوپر جس نے سنی ہوگی اس کی موت ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آئی دیوی نگر کے لوگوں، میری تقریر کو سننے والوں، کیا پتا آئندہ سال تم رہو یا نہ رہو، آئندہ سال میری ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ کوئی جانتا نہیں۔ پتا نہیں میری ملاقات تم سے ہو یا نہیں، یہ میں بھی نہیں جانتا، یہ تم بھی نہیں جانتے کہ تم مجھ سے ملو گے یا نہیں ملو گے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے، معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، اے معاذ پتا نہیں تم دوبارہ یہاں وہ مدینہ، اور مدینہ آنے کے بعد پتا نہیں مجھ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، پتا نہیں تم مجھ کو دیکھ پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے تمرو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری قبر سے تمہیں گزرنا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں میری قبر سے گزرنا پڑے، مسجد میں تو تم آؤ گے، نماز تو تم پڑھو گے، لیکن میری جگہ کوئی اور امامت کرے گا، ہو سکتا ہے میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ یہ سننا تھا حضرت معاذ ابن جبل کو، تو معاذ ابن جبل زارو قطار رونے لگے، اے اللہ کے نبی کیا آپ کی جدائی ہم برداشت کر لیں گے، اے اللہ کے نبی کیا ہم اس صدمے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل سنو، قرآن کی آیت کو یاد رکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جانور ہیں، جو بھی ہیں، چرند مرند ہیں، چرند پرند جتنے بھی ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہاں کتنوں بھی سال وہ زندہ رہ لے، لیکن اسے موت سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ تصور کیجئے آپ، آخرت کی فکر کیوں کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے رہنے والوں، اے دنیا کے اندر آرام کرنے والوں، تم دنیا کو ترجیح دیا کرتے ہو، تم دنیا کو ویلو دیا کرتے ہو، تم نے دنیا کو بڑا مقام دے رکھا ہے، دنیا کو تم نے بڑا اونچا مقام دے رکھا ہے۔ ہائے رے میری دنیا، ہائے رے میری دنیا، ہائے رے میرا پیسہ، ہائے رے میری دولت، ہائے رے میری سلطنت۔ اے دیوی نگر کے لوگوں ذرا تصور کرو، اس دنیا کو تم نے ترجیح دے رکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرو، اور آخرت کو فوقیت دو، آخرت کو تم ترجیح دیا کرو، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ دنیا باقی رہنے والی ہے، آنے والی زندگی باقی رہنے والی ہے، دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے فلسطین کے اندر آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے واقعات یوٹیوب کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہے، آپ کو معلوم ہے ایک باپ کو فون کیا گیا، ہاسپٹل سے فون کیا گیا، آپ کا بچہ آخری سانس لے رہا ہے، آپ کا بچہ ہاسپٹل کے اندر ہے، بڑا پریشان ہے، ذرا جلدی آئیے اور اپنے بچے سے ذرا ملاقات کر لیجئے۔ وہ باپ جلدی سے دوڑتے بھی آتا ہے، ہاسپٹل کے قریب پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے ہاسپٹل کے اوپر اسرائیل والوں نے بم پھینکا، اسرائیل والوں نے وہاں پہ دھماکہ کیا، وہ ہاسپٹل بھی ختم، اور ہاسپٹل میں علاج کرنے والے ڈاکٹر بھی ختم، اور ہاسپٹل میں وہ بچے بھی ختم۔ تصور کرو اس باپ کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ہاسپٹل جاؤں اور اپنے بچے کو دیکھ ہی نہ سکوں، کون جانتا ہے؟ تصور کرو میرے بھائیوں، ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کل کریں گے، کل کریں گے، کل عبادت کریں گے، کل ہم آخرت کی تیاری کر لیں گے، کل ہم
مسجد کو چندہ دے لیں گے، ارے ابھی جانے دو، بعد میں ہم چندہ دے لیں گے، بعد میں ہم کچھ کر لیں گے، ابھی دنیا حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا، آپ نے جب ایک صحابی کو جب آپ نے یہ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا کے اندر رہو، دنیا کے اندر رہو تو اجنبی بن کر کے رہو، یا دنیا کے اندر تم مسافر بن کر کے رہو۔ اجنبی مطلب جانتے ہیں آپ پورنیہ کے اندر رہنے والے اب کلکتہ چلے جائیے، ظاہر سی بات ہے کلکتہ والا کون جانے گا، انجان آپ ہیں، آپ کو ہر آدمی دشمن نظر آئے گا، موبائل کے اوپر نظر رہے گی، ہاں آپ کا دھیان لگا رہے گا، یارا کہیں یہ تو چور تو نہیں ہے، میرا سامان تو چوری نہیں کر لے گا۔ آپ پلیٹ فارم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ سو نہیں رہے کیونکہ سامنے والا کو میں جانتا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرے سامان کے اوپر حملہ کر دے۔ اجنبی ہے وہ آپ کے لیے، آپ اجنبی ہیں تو آپ بہت سترک رہ کر کے اور بہت چاق و چوبند رہ کر کے اور بہت ہی زیادہ آپ اس جگہ آپ کو نیند بھی آئے گی لیکن آپ جاگنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو وہاں پہ بچا کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے، اسی کو کہتے ہیں اجنبی۔ اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں جب تک رہنا اجنبی بن کر کے رہنا، اس دنیا میں تم بچا کر کے چلنا، یہ دنیا میں نہ جانے کس جگہ پہ اور کدھر سے آپ کے پر حملہ ہو جائے کوئی جانتا نہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہو، سنو دیوی نگر کے نوجوانوں اور دیوی نگر کے نوجوان لڑکیوں تم بھی سنو، آپ راستے میں جا رہے ہو، اے نوجوانوں جلسہ میں سننے والوں آنے والوں سنو، تم راستے میں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی خوبصورت سی لڑکی آ رہی ہے، بڑی حسین و جمیل دکھنے میں لگ رہی ہے، کریم اور پاؤڈر اتنا لگائی کہ کالی کلوٹی بھی وہ کیٹرینا کیف جیسی لگ رہی ہے، اب وہ تمہاری نظروں کے سامنے آتی ہے اور آپ کو ذرا سا اشارہ کرتی ہے، تھوڑا سا آپ کے سامنے مسکرا کر کے باتیں کرتی ہے، آپ اس کی باتوں میں اور اس کی لالچ میں آ جاتے ہیں اور آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کے باتوں میں مچل جاتے ہیں اور آپ اس سے کانٹیکٹ کر کے اس سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تم اجنبی بن کر کے رہو، نہ جانے کس طرح سے اور کس جانب سے آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا، کدھر سے بھی حملہ ہو جائے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو، آج کل تو یہی ہو رہا ہے، ایک نوجوان جا رہا ہے غلط کام کرنے کے لیے، آپ کو پکڑ لیا، چلو نا یار تمہیں کیا ٹینشن ہے، ہم پیسہ دے دیں گے، چلو ہمارے ساتھ۔ ایک آپ کا ساتھی آپ کو ایسی جگہ میں لے جا رہا ہے جہاں سے آپ اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو جہنم آپ کے لیے کنفرم ہے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، خدا نخواستہ زنا کے اڈوں میں آپ پہنچے، آپ شراب کے اڈوں میں آپ پہنچے، آپ ایسی جگہوں میں پہنچے جہاں پہ حرام کاری اور غلط کام ہو رہے ہیں اور اسی جگہ پہ آپ کی اگر موت ہو گئی تو تصور کیجیے آپ کہاں جائیں، سوچ سکتے ہیں آپ، تصور کیجیے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا دنیا کے اندر اجنبی بن کر کے رہو، بچنا چاہیے، ہر اعتبار سے بچنا چاہیے۔ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں، یہ بھائی مجھے جو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے، فکر آخرت ہونی چاہیے۔ یہ کھانا جو میرے جسم کے اندر جا رہا ہے کہیں حرام لقمہ تو میرے جسم کے اندر نہیں جا رہا ہے۔ کھانا آگے مرغا مسلم دھڑا دھڑ اندر، اور مولوی بدنامی کا مولوی کھاتا بہت ہے۔ شادیوں میں دیکھیے باراتی بن کر کے جانے والوں، جہیز لینے والوں کی بارات میں جانے والوں، کیا اس کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا کبھی تم نے اپنے یہاں کے علماء سے کبھی آپ نے سوال کیا؟ کیا آپ نے یہاں کے مفتیوں سے کبھی آپ نے پوچھا کہ ہم ان کے گھر کے اندر جو کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں،
جو لڑکا ہمیں باراتی طور پر لے کر کے جاتا ہے اور لڑکیوں کے گھر میں جو ہمیں کھانا کھلاتا ہے، کیا اسلام کی نظر میں یہ جائز ہے؟ کیا یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ کبھی آپ نے اس معاملے میں کبھی آپ نے سوال کیا؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ ولیمہ آپ کے لیے جائز ہے، کیا باراتی بن کر کے آپ کسی کی غریب کے یہاں جا کر کے اس کو قرضے میں ڈوبا کر کے آپ اس کے گھر کو نوچ کر کے جو آتے ہیں اور اس کی زندگی کو جو تباہ کر کے آپ آتے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے جائز ہے؟ کہ کبھی آپ نے ان سوالوں کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے رہو، ہر چیز کے اوپر بہت ہی زیادہ تمہاری گہری نظر ہونی چاہیے، ہر چیز کے اوپر گہری نظر ہونی چاہیے۔ بیٹا پیسہ لا کر کے دے رہا تو پوچھو یہ پیسہ کہاں سے کمائے ہو، کیا کرتے ہو بیٹا؟ اب پیسہ لا کر کے دے رہا، باپ جیب میں بھرتا ہی جا رہا ہے، کبھی آپ نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا کام کیا کرتے ہو؟ ہاں اے میرے بیٹا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، سلف صالحین کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی جب ان کے شوہر کمانے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، اور دیوی نگر کے لڑکیوں ذرا غور سے سننا، جن کے شوہر کلکتہ میں کماتے ہیں، جن کے شوہر بمبئی اور دلی میں کماتے ہیں، کیا کہتے ہیں سلف صالحین کی عورتیں اپنے اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی، اے میرے شوہروں تم جا رہے ہو کمانے کے لیے، ضرور کمانا، پیسہ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن اے میرے شوہر حرام کمائی مت کمانا، اے میرے شوہر ڈاکہ مت ڈالنا، چوری مت کرنا، غریب کا پیسہ مت لوٹنا، حرام طریقے سے پیسہ مت کمانا، ہم بغیر میک اپ کے تو رہ سکتے ہیں، ہم بھوکے تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام کمائی ہم کھانا گوارا نہیں کر سکتے، دنیا کے لیے ہم آخرت کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ دیوی نگر کے لڑکیوں ذرا تصور کرو، سلف صالحین کی عورتیں اپنے اپنے شوہر سے اس طریقے سے باقاعدہ سوال کیا کرتی تھی اور پوچھا کرتی تھی، اے میرے شوہر جو تم کما رہے ہو حرام کما رہے ہو کہ حلال کما رہے ہو؟